अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत काबीना के इख्तियार के बाद की गई और वो उम्मीद रखते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिलाने में ये गज़ा अमन बोर्ड अपना किरदार अदा करेगा। आपको याद होगा कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद की गई वफाकी हुकूमत पर कि गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। आज इसी हवाले से हम भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, क्यों वफाकी हुकूमत ने तमाम तर अपोजिशन जमातों को या तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड इस पर नहीं लिया, और क्या आने वाले दिनों में इस पर बाकायदा तौर पर कोई ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं वज़ीर मुमलिकत स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफा साहब, गिला तो यही है अपोजिशन जमातों का, और आपने देखा कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर अपोजिशन ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि गज़ा अमन बोर्ड जैसा मसला जो कि एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसमें शमूलियत से कबल अपोजिशन जमातों को या पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। जी बहुत शुक्रिया मिस नादिया। मैं 2-3 मिनट लूँगा, आपकी पेशेंट ऑडियंस दरकार होगी ताकि मैं अपना नुक्ता नज़र, अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र आपके सामने रख सकूँ। लेकिन पहली बात तो ये है कि गज़ा जो पीस बोर्ड है उसमें शमूलियत का हमने फ़ैसला करना था या नहीं करना था। इसमें सबसे अहम जो रेलिवेंट था वो था फ़लस्तीन की आवाम, गज़ा के लिए या फ़लस्तीन के दिफा के लिए जो तंजीम लड़ रही है हमास, और तीसरे फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म। आपने देखा कि 4 दिन कबल जिस तरीके से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने हमारे वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया जी, और उन्होंने हमारी काविशों को सराहा, तो ये इस बात की गमाज़ी करता है कि जो गज़ा पीस बोर्ड है उसमें हमारी शमूलियत, और उससे पहले 4 या 5 माह कबल जब डोनाल्ड ट्रंप के पास दीगर 8 इस्लामी ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया भी था, टर्की भी था, कतर भी था जी, और तैयब एर्दोगान साहब खुद आए हुए थे और वो शरीक हुए, और उसके बाद जंग बंदी हुई और एक सीज़ फायर हुआ, और आपने देखा कि जो पिछले 3 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी थी उसका सिलसिला रुका उस एक एफर्ट या उस एक अटेम्प्ट से। तो हमारा जो अव्वलीन मकसद ये था कि एक तो फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम हो, लेकिन अमन से कबल जो नस्ल कुशी की जा रही है वहाँ पर, ख़ास तौर पर गज़ा में कारपेट बमिंग की गई, गज़ा को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, बेसिक वहाँ पर सहूलियात नहीं है इस वक्त, वहाँ पर शेख उर्दनोश की चीज़ें नहीं पहुँच रही, लोग जो है कुछ जो बम्बारी से मरे, बम्बारी से मर गए, जो सर्वाइव किया वो बीमारियों और भूख से मर रहे थे, अद्वियात नहीं थी। तो हमारी उस एफर्ट के बाद क्या हुआ कि सीज़ फायर हुआ, उसके बाद हमने इस लेकिन मुकम्मल सीज़ फायर नहीं हुआ हुज़ैफा साहब। मैं मुकम्मल कर लूँ जी, बात मुकम्मल कर लूँ। इन्हीं हालात बेहतरी की तरफ गए। देखिए हमारा हाथ ये नहीं है, हमारा हाथ यूं है, यानी हम इस्लामी ममालिक जो है वो ज़ाहिर अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीन कमज़ोर पिच के ऊपर है और अमेरिका ज़ाहिर है जिस तरीके से इसराइली लॉबी को सपोर्ट करता है, इस हकीकत से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारी नीयत क्या थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठने की। और उसके बाद जब आपने देखा कि हम इस पीस बोर्ड में शामिल हो रहे थे, तो हमारे अलावा 8 वो इस्लामी ममालिक जिनमें टर्की और जो कतर है उनका नुक्ते नज़र फ़लस्तीन के हवाले से हमारे से भी ज़्यादा एक्सट्रीम है। सही। अगर वो इसका हिस्सा बने तो इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन की अवाम और हमास का मैंडेट लेने की जिम्मेदारी ली थी टर्की ने, और टर्की को जब हमास ने मैंडेट दिया तब जाकर टर्की ने इंडोर्समेंट की कि जी इस बोर्ड में ठीक है हम शामिल हो जाते हैं। तो आप ऐसे में ये कह रही हैं कि हम ये मामला पार्लियामेंट में ले आते, और पार्लियामेंट ने क्या फैसला करना था कि मैं इस बोर्ड में शामिल ना हूं। और दूसरी बात है कि वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट का नुमाइंदा ही होता है, पार्लियामेंट की अक्सरियत अरकान पार्लियामेंट उसे वजीर आजम बनाते हैं और उसके पास पूरा मैंडेट होता है। लेकिन यहाँ वजह ये थी कि आपको याद होगा कि 2014-15 में जब यमन में फौज भेजनी थी सऊदी अरब के साथ, हम बार बार आप दोस्तों ने कहा कि पार्लियामेंट में लेकर आए, हम वो मामला पार्लियामेंट में लेकर आए, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सबके लिए, नून के लिए भी, पीपी के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, कि आपके कुछ अरकान पार्लियामेंट इतने इमेच्योर होते हैं, वो असम्बली में ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो भी चीज़ें हुई बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। अब भी अगर हमने इस बोर्ड में शामिल ना होना होता, या बोर्ड में शामिल होने से फ़लस्तीन की अवाम और जो पाकिस्तान का 1967 से फ़लस्तीन के हवाले से एक नुक्ता नज़र है उससे हम पीछे हट रहे होते,
اور کوئی کنٹروورسی ہوتی تو لامحالہ میچورٹی کے باوجود پارلیمنٹ میں لے کر آتے. لیکن بھئی یہاں تو مقصد ہے کہ جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ فلسطین کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن حذیفہ صاحب دیکھیں آپ نے یہ تمام تر باتیں ضرور بیان کی اور آپ کا ایک جواز ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم کابینہ کے ممبر ہیں, ایگزیکٹو مطلب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں, لیکن یہ میرا اعتراض نہیں ہے, یہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فلسطین بارے نہ صرف ان ساری جماعتوں کا, پورے عوام کا ایک ایموشنل جذباتی لگاؤ بھی ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اب ان کو اب بریف کر دیں, اب بتا دیں کہ کن جو کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر ہم نے اس غزہ امن بورڈ کا حصہ بنے ہیں, ہمارا کردار کیا ہوگا, ہم کس طرح سے اس امن کے لیے آگے لے کر چلیں گے. کیا ایسا ہوگا؟ کیا آپ بریف کریں گے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو؟ جی بہت شکریہ مس نادیہ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کی اور آپ کے پروڈیوسر کی لڑائی ہو اور آپ دونوں صلح کرنا چاہ رہے ہیں اور میں کہوں نہیں جو مجھے اعتماد ملے. اور بھائی جب فلسطین کی عوام, حماس اور فلسطین کا وزیر اعظم 4 دن پہلے آپ کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو آپ نے ایفرٹس کی, جو کوششیں کی, میں اسے سراہتا ہوں. لیکن وہ بورڈ کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ بورڈ کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ بھی چونکہ اگر میں کسی انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھا تو میں بات کبھی نہ کرتا, چونکہ اس سے ذرا فلسطین کا جو انٹرنل نقطہ نظر ہے وہ متاثر ہوتا ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, تاکہ آپ کو بھی میں معلومات یہ فراہم کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جب انہیں اعتراض نہیں تھا تو ظاہر ہے یہ معاملہ ایک غیر ضروری بحث میں جاتا کہ ہم اسے پارلیمنٹ میں لے کر آئے. ہم نے تو وہی کرنا ہے جو فلسطین چاہتا ہے, جو حماس چاہتا ہے, جو فلسطین کی عوام چاہتی ہے, یا دیگر ہمارے وہ برادر اسلامی ممالک جو کہ فلسطین کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں. اب بات یہ ہوئی کہ کیا ہم اس کو بالکل جو غزہ پیس بورڈ کا جو ایس او پی ہوگا یا جو اس کا جو ہے مینڈیٹ ہوگا, تو بیسیکلی وہ بالکل ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر بہت کچھ چھپ چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ نیٹی گریٹی میں جانا شروع ہو کہ جی کیا حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا, بھائی پہلے مثبت باتیں تو سوچ لیں. گلاس آدھا خالی تو کہہ رہے ہیں, گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. پہلے یہ بات تو سوچ لیں کہ غزہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان تھا کہ اس کو انفراسٹرکچر ہم بحال کریں گے, ایک ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی تھی, وہاں پر نسل کشی کا سلسلہ رک جائے, وہاں پر امن آ جائے. یہ اگلی باتیں ہیں, ہم پہلے نیگیٹو بات شروع کر دیتے ہیں. اب بات یہ فلسطین اس کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ فلسطین اس لیے نہیں بنا کہ فلسطین نے ہمیں بھی پرمیشن دی, یعنی حماس نے, اور ترکی کو دی, باقی یعنی مصر کو دی, سعودی عربیہ کو دی. سن لیں, اصل معلومات آپ کو بھی دینی ہے. بیسیکلی اس بورڈ کے اندر اسرائیل موجود ہے, اور فلسطین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسرائیل کی جو حدود و قیود ہیں وہ 1967 سے پیچھے جائیں, اور جو اسرائیل اصل ہے یہ بھی فلسطین کا حصہ ہے. اگر فلسطین کا وزیر اعظم بھی اس بورڈ میں بیٹھ جائے پھر تو مسئلہ ہی مک جائے گا, پھر تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیں گے. اب ہم کیوں بیٹھے, آپ کا فورن ڈیویس ایڈوکیٹ ایک کوسچن ہوگا. ہم اس لیے اس بورڈ میں بیٹھے کہ ہمارے لیے انسانی جانوں کو بچانا تھا, ہمارے لیے اسرائیلی کارنٹ بمنگ کو روکنا تھا, بالکل صحیح ہے. غزہ میں نسل کشی کو چلیں اب اس ڈیسیژن کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ جو حقوق دلانے ہیں اس میں یہ بورڈ, ہم تو دعا کریں گے کہ کامیاب ہو, کیونکہ انہوں نے بہت بھگتا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب جن کی گرفتاری ہوئی, اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بھی اس 1 سال پہلے درج ایف آئی آر جسے خفیہ رکھا گیا اس میں ان کو بھی نامنیٹ کیا گیا ہے. تو پہلے تو سوال اٹھتے ہیں کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا, اور دوسرا کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں, جو لا آف لینڈ کی خلاف ورزی کرے گا ہر اس بندے کو گرفتار کیا جائے گا. ایمان مزاری اور جو ان کے شوہر ہیں ہادی علی چٹھا, ان کی سزا پہ مجھے بڑا سخت اعتراض یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹویٹر کا, فیس بک کا مس یوز پاکستان میں 100 میں سے 80% لوگ کرتے ہیں, ڈیفیم کرتے ہیں, جس مرضی کو گالی دے دیں, اور ہم جو ہے اس کو کبھی آپ بھی ایون کے برداشت کر جاتی ہیں, اور اگر اسے پیکا ایکٹ کے ساتھ کمپلینٹ کریں تو الٹا اسی بندے کی بیک بیشنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ٹرائل کورٹس عرصہ لگا دیتی ہیں ایک فیصلہ کرنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایمان مزاری نے جو ٹویٹ کیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قابل دست اندازی جرم تھا, لیکن جس طریقے سے انہیں سزا ہوئی, کاش کہ اب باقی عدالتیں بھی پیکا ایکٹ کو دیکھتے ہوئے جائز طریقے سے آپ کا کوئی ڈیفیم کرے, کوئی آپ کے خلاف غلط ٹویٹ کرے, ایون کہ وہ ایک وزیر ہی کیوں نہ ہو, کم از کم یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے. پاکستان میں اگر یہ سزائیں آپ دینا شروع نہیں کریں گے, یقین کریں کسی بندے کی, کسی ماں بہن بیٹی کی, کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ ہی نہیں رہے گی. اب بات یہ کہ وہ ایف آئی آر خفیہ, کوئی ایف آئی آر اس ملک میں خفیہ نہیں رکھی جا سکتی. جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں, ایف آئی آر آن لائن جو ہے وہ پولیس کا جو پورٹل ہے
فرنٹ ڈیسک اس کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہے. آپ نے شناختی کارڈ نمبر اپنا ڈالنا ہے, اچھا. کسی بھی فرنٹ ڈیسک کے اوپر آپ کے خلاف جتنی بھی ایف آئی آر درج ہیں ان کی تفصیل آ جاتی ہے. اگر اس کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی نومینیٹڈ ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر شامل تفتیش اور ضمانت کرائیں, اپنی بے گناہی ثابت کریں, کوئی گرفتار نہیں کرے گا انہیں. لیکن اگر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ سمجھیں کہ وہ کوئی سابق ایک ارکان پارلیمنٹ ہیں اور اگر اس ایف آئی آر میں ایمان مزاری گرفتار ہو سکتی ہے, تو پھر چاہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں, چاہے وہ حذیفہ رحمان ہوں, چاہے وہ نادیہ ہوں, پھر وہ بھی گرفتار ہوں گے. اچھا, آخر میں بس میں یہ جاننا چاہوں گی, 18ویں ترمیم کا بڑا ذکر ہے اور اس کے اوپر آپ کے وزراء کی جانب سے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا گیا گل پلازا فائر کے بعد. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا وفاقی حکومت 18ویں ترمیم تبدیل کرنے کو ہے, کیونکہ آپ کے حوالے سے ایک بیان آ رہا تھا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے اگری کیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ رد و بدل ہو وہ اسے اگری کر چکے ہیں. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں, 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, نہ این ایف سی ایوارڈ میں کوئی تبدیلی ہوگی, البتہ ان دونوں کو بہتر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے 73 کے آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی, 73 کے آئین کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ 18ویں اس بہتری کے لیے پیپلز پارٹی راضی ہے, اس کی ٹاپ لیڈرشپ راضی ہے. اس بہتری پہ جو 18ویں ترمیم میں بہتری لانی ہے اور این ایف سی ایوارڈ میں بہتری لانی ہے, پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بالکل ایگری ہے. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم چاہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم اگر لانی ہے تو سارے پہلوؤں کو کور کر لیا جائے. لوکل باڈیز ہیں, باقی چیزیں ان پہ ڈیبیٹ ہونا باقی ہے, لیکن این ایف سی میں کس طریقے سے مرکز کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کا حقوق بھی متاثر نہ ہو, نمبر 1. اور 18 امینڈمنٹ میں جو وزارتیں صوبوں کو گئیں ان میں سے کارکردگی بیس میں دیکھ لیا جائے اور سارے صوبوں سے کنسنسس لے کر ان کو اگر مزید بہتر کر لیا جائے تو اس پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب فار بینگ ود اس آن دی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے جو تنقید کی ہے اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. حافظ حمداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان سے تو ملاقات کے لیے بھی احسن اقبال صاحب کو بھیجا گیا ہے اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ کابینہ کے اختیار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, اور بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے, یعنی حکومتی وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے باعزت باوقار طریقے سے ان کا حق دلانا ہے, اور وہ امید رکھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف امن بھی آئے گا بلکہ وہ یہ دلوانے میں کامیابی بھی حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات آپ کو ایک کہاوت یاد دلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دکانے کے دانت کچھ اور کانے کے دانت کچھ اور. تو لہٰذا موجودہ حکومت کی یہی صورتحال ہے, وہ بولتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. جتنی بھی بلند و بانگ دعوے وہ کرے کہ ہمارے اہداف اور مقاصد یہ ہے اور وہ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جس امن بورڈ کا پاکستان حصہ بن چکا ہے, جس امن بورڈ کا پاکستان حصہ بن چکا ہے, تو کل تک تو پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں کسی بھی وزیر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کابینہ سے منظوری لی ہے. نہیں, منظوری نہیں لی. وزیر اعظم نے کہا کابینہ نے اختیار دیا, منظوری کا ورڈ تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. یہی اسی کو ہم منظوری کہتے ہیں. جب آپ وزیر اعظم کو اختیار دیتے ہیں تو کیبنٹ کی طرف سے ان کو یہ منظوری دی گئی کہ آپ شامل ہو سکتے ہیں امن بورڈ میں, غزہ امن بورڈ میں. غزہ امن بورڈ میں جب آپ شامل ہو سکتے ہیں اور کابینہ بقول وزیر اعظم کے انہوں نے ہمیں اختیار دیا ہے, یہی بات پارلیمنٹ میں کسی بھی وزیر نے یہ بات نہیں کی. اور پارلیمنٹ آپ کے سامنے, اسی پارلیمنٹ سے جس کو ہم فارم 47 کی پارلیمنٹ کہتے ہیں, بقول مولانا صاحب کی جیلی پارلیمنٹ, جبری پارلیمنٹ اور ٹوپی ڈرامہ پارلیمنٹ, اسی میں بھی انہوں نے بحث کے لیے, مذاکرے کے لیے انہوں نے یہ پیش نہیں کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, کیا پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا, پارلیمنٹ ہمیں کیا انسٹرکشن دے گی, کیا ہدایت دے گی, کسی سے بھی نہیں پوچھا. لہٰذا اس سے بات ثابت ہوئی کہ یہ فیصلہ 25 کروڑ عوام کا نہیں ہے کہ پاکستان جا کے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوا.
اچھا بورڈ آف پیس میں شامل ہوا. یہ پاکستانی قوم کا فیصلہ نہیں ہے, یہ موجودہ پارلیمنٹ کا, اگرچہ ٹوپی ڈرامہ پارلیمنٹ ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہے. لہٰذا قوم اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور جمعیت علماء اسلام اس فیصلے کو مسترد کر چکی ہے. یہ جو آپ نے غزہ امن بورڈ پر بیٹھ کے اس قاتل کو آپ نے امن بورڈ کا سربراہ بنایا, جس کا نام ٹرمپ ہے, اس کو آپ نے سربراہ بنایا. اس ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے 8 بار قرارداد یو این سیکورٹی کونسل میں انہوں نے ویٹو کیا. جب ایک شخص نے 8 بار یو این سیکورٹی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کا قرارداد وہ ویٹو کر سکتا ہے, کیا وہ غزہ میں امن لائیں گے؟ تو حافظ حمداللہ صاحب, لیکن پھر سوال یہ بھی ہے سر, سوال جی میں ایک جملہ عرض کر لوں. جو شخص نتنیاہو جنہوں نے 2 سال میں 71,000 لاشیں گرائی مسلمانوں کی نسل کشی کی, جس میں ہزاروں بچے شامل ہیں, ہزاروں خواتین شامل ہیں, تقریباً 6 سے 8 کروڑ ٹن کا ملبہ پڑا ہے وہاں غزہ میں. آپ جا کے ان قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے این او سی دے دیا کہ آپ نے 2 سال میں جو کچھ کیا بہت ٹھیک کیا, آگے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں گے, آپ کر سکتے ہیں جہاں بھی دنیا میں. اچھا, تو پھر حافظ حمداللہ صاحب سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں آپ پاکستان کے حوالے سے آپ معترض ہیں, آپ مسترد کر رہے ہیں, لیکن 8 جو اسلامی ممالک ہیں یا مسلمان ملک ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں, جن کے لیے مشرق وسطیٰ کا خطہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جو فلسطین کے ساتھ یہ بارڈر شیئر کرتا ہے, وہ سب اس میں شامل ہیں. تو بات تو یہ ہے پھر کہ ہم اکیلے جس طرح سے آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں, تو پھر اعتراض تو پھر اگر بنتا تھا تو وہ بھی اٹھاتے, جس میں سعودی, قطر, ترکی سب کے سب شامل ہیں نا. میری عرض سنیے, سعودی میں تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, کیا پاکستان میں کاٹ دیا جاتا ہے؟ سعودی میں تو منشیات فروش اور منشیات عادی کو سزائے موت دی جاتی ہے, قاتل کو سزائے موت دی جاتی ہے. کیا پاکستان میں منشیات فروش اور منشیات عادی کو سزائے موت دی جاتی ہے؟ پھر تو وہ قوانین بھی نافذ کر لیں نا. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا دوست چین وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا, روس اس کا حصہ نہیں بن رہا, آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا. آپ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کس خوشی میں بن رہے ہیں؟ لہٰذا اس قسم کی فیصلوں کو نہ پارلیمنٹ تسلیم کرے گی, نہ جمعیت تسلیم کرے گی, نہ 25 کروڑ عوام تسلیم کرے گی. اچھا, تو چلیں آپ اس کے خلاف ہیں, جبکہ وزیر اعظم نے I'm sure انہوں نے ہی بھیجا ہوگا احسن اقبال صاحب کو کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے ان کو اعتماد میں لیں, لیکن آپ نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے, باوجود اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام تر اسلامی ممالک بھی ہیں, لیکن اگر ان کے قوانین ہمارے یہاں نہیں ہوتے, ہمیں نہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا. آگے بڑھتے ہیں. اس وقت 18ویں ترمیم پہ بڑی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں گل پلازا فائر کے بعد 18ویں ترمیم کو لے کر وزراء کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر جو بیان دیے گئے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی معترض ہے. وہ کہتی ہے کہ آگ کی آڑ میں 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ وقت بھی مناسب نہیں تھا. کیا ہونے جا رہا ہے 18ویں ترمیم میں؟ کیونکہ حذیفہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اگریڈ ہے کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم میں جو رد و بدل کی جانی ہے. دیکھیے میری عرض سنیے, جمعیت علماء اسلام 18ویں ترمیم کا حصہ رہی ہے, جی پیپلز پارٹی حصہ رہی ہے, مسلم لیگ حصہ رہی ہے, جس تمام جماعتیں 18ویں ترمیم میں حصہ رہی ہیں, اور 9 مہینے کے بعد 18ویں ترمیم کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا, پھر دونوں ایوانوں سے پاس کیا گیا, پورے ملک میں یہ آئین کا ایک حصہ بن گیا. اب اگر کسی کے کہنے پر کسی شخصیت کے کہنے پر یا کسی ادارے کے کہنے پر وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, تو جمعیت علماء اسلام ابھی تک جو مجھے معلوم ہے جمعیت علماء اسلام کا موقف, وہ کسی بھی صورت میں 18ویں ترمیم کے سے پیچھے نہیں ہٹے گی, وہ 18ویں ترمیم کو سپورٹ کرے گی. کیونکہ آپ 18ویں ترمیم کو جب رول بیک کرنا چاہتے ہیں, اس میں بنیادی کام آپ یہ کریں گے کہ صوبوں کے وسائل پر آپ قبضہ کریں گے, صوبوں کی مالی وسائل پر آپ قبضہ کریں گے. دوسری بات یہ ان کی خود مختاری پر آپ قبضہ کریں گے. سیکورٹی اور امن و امان کے حوالے سے جو اختیارات دیے گئے وہ اپنے ہاتھ میں آپ لے رہے ہیں. جو ڈپارٹمنٹ آپ صوبوں کو دے چکے ہیں وہ آپ کنٹرول کرنا چاہتی ہے. بلوچستان میں جو گوادر ہے, جو پسنی ہے, جو سوئی ہے, جو کچھ بھی ہے, اور
پہاڑوں میں، بلوچ پشتون پہاڑوں میں، اسی طرح خیبر پختونخوا اور پاٹا وزیرستان میں جو معدنیات، جو وسائل، جو سونا اور چاندی ہے، اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آگے بین الاقوامی مارکیٹ میں آپ اس کی فروخت اور اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے حافظ صاحب؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم صوبوں کے وسائل، ان کی اختیارات کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے جا رہا۔ ہاں البتہ جیسے انہوں نے کہا کہ 73 کے آئین کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، 73 کا آئین ویسا ہی ہے، اس میں جو ترامیم لانی ہوتی ہیں، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل آئے ہیں اس کو درستگی کے لیے این ایف سی اور 18ویں ترمیم میں وہ سب کی مشاورت سے، یہ نہیں کہا کہ خود سے کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو موجد تھی 18ویں ترمیم کا، وہ کہتے ہیں اس کی ٹاپ لیڈرشپ تیار ہے اس کے لیے۔ دیکھیے میں پیپلز پارٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے اصل یہ پارٹیاں کیوں کرتی ہیں یہ سب کچھ۔ بعض لوگ اپنے اقتدار کی بقا چاہتے ہیں کہ میں 5 سال پورا کر لوں، بعض پارٹیاں یہ چاہتی ہے کہ آئندہ باری میری ہوگی۔ تو اگر گارنٹی دی جائے گی کہ آئندہ باری میری وزارت عظمیٰ کی ہوگی، میری حکومت کی ہوگی، تو وہ ہر قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ پورا پاکستان دینے کے لیے تیار ہے، وہ پورا آئین کو پاؤں تلے روندنے کے لیے تیار ہے ترامیم کے نام پر۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں اقتدار کی بقا، وہ چاہتے ہیں آئندہ اقتدار میرے حوالے کرو۔ اگر بات اقتدار کی ہے، بات منصب پرستی کی ہے، بات بینک بیلنس میں اضافے کا ہے، کرپشن اور کمیشن کا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، جو بھی پارٹی ہے وہ راضی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ آئندہ حکومت آپ کی ہوگی، یا تو کسی صوبے میں آپ کی حکومت ہوگی، یا 2 صوبوں میں ہوگی، یا صوبوں اور وفاق میں آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ دن آئیں گے، پھر آپ دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے میری بات یہ ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے آئین کے ساتھ کیا مذاق کیا؟ مجھے بتائیے، انہی 2 بڑی پارٹیوں نے اور ایم کیو ایم سمیت 27ویں ترمیم میں مجھے ایک کلاس بتا دے جس میں قوم کا فائدہ ہو یا ملک کا فائدہ ہو، 2 شخصیت کے علاوہ کسی اور کا فائدہ ہو، مجھے بتا دے۔ صحیح، جب آپ یہ کر سکتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، آپ نے 73 کا متفقہ آئین متنازع بنا دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا کسی کو خوشی کے لیے۔ آگے یہ پارٹیاں کچھ بھی کر سکتی ہے اقتدار کے لیے۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ آنے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بنگلہ دیش اب اس T20 کا حصہ نہیں، اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ICC نے شامل کیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں سینئر اسپورٹس صحافی مرزا اقبال بیگ صاحب سے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اپ۔ مرزا صاحب، جس طرح سے ICC نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی کوتاہی تھی یا ICC کا یہ دوہرا معیار ہے؟ بہت بہت شکریہ نادیہ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل تھی، پہلے اس کا نام امپیریل کرکٹ کاؤنسل تھا، اب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں رہی، اب یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل بن گئی ہے۔ جس طرح کا انہوں نے ناروا سلوک رکھا، لاسٹ ایئر کی بات ہے جب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی تو پاکستان آنے سے بھارتی ٹیم نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی ہماری حکومت اجازت نہیں دے رہی، آپ ہمارے میچز کہیں اور کرائیں۔ یہی پلی بنگلہ دیش نے لی کہ ہماری حکومت اجازت نہیں دے رہی، سیکیورٹی کے باعث آپ کہیں اور کرا دیں۔ اس وقت تو بھارت نے اپنی ٹیم کو جو تھا دبئی میں کھلوا دیا، لیکن یہاں انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈومیننس بھارت کی ہے نا، اسے اپنے پیسے پہ بڑا زوم ہے نادیہ، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر ممالک اس کے پیچھے لائن لگا کر کھڑے۔ جو ان کا بورڈ میٹنگ ہوئی جس میں 16 ارکان شریک ہوئے، اس میں سے 14 نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف یعنی ICC کے اس موضوع کے حق میں ووٹ دیا کہ جناب بنگلہ دیش کا وینیو تبدیل نہ کیا جائے۔ تو اس سے آپ صاف ظاہر ہے ایک 37-38 برس کی عمر میں ایک آدمی جس کا باپ وزیر داخلہ ہے، اگر وہ ICC کا چیئرمین بن جائے تو آپ سیاست کو جو ہے نا کرکٹ سے الگ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو مرزا صاحب، جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے PCB چیئرمین نے بنگلہ دیش کے حق میں کھل کر بولا، بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ICC اس حوالے سے ناخوش ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہمیں اسی طرح سے کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے؟ بالکل سپورٹ کرنا چاہیے، اور جب سے حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہوئے ایک طویل عرصے کے بعد، فلائٹس بھی ریزیوم ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے ادھر، تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا صحیح، پاکستان وہ واحد ملک تھا جو اس برے وقت میں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور پاکستان نے ICC کے خلاف ووٹ دیا۔ اب بھارتی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کنٹرولڈ ہے، اور وہ
अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलता रहता है कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे। किस बात का एक्शन लेगी आईसीसी? उन्होंने तो एक जेन्युइन बात की है कि भाई आप दोहरा मयार मत इख्तियार करें, जो आपने भारत के लिए किया वही आप बांग्लादेश के लिए करें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला नादिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। उससे भारत में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह कि 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है दुबई में, और अगर खुदा ना खास्ता ये मैच नहीं होता तो अरबों रुपए का नुकसान होगा और ब्रॉडकास्टर्स तो आईसीसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने ये पत्ता तो तुरुप का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता, अब उन्होंने कह दिया कि हम जो वजीर आजम साहब आ जाएंगे, हुकूमत से इजाजत लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ी हलचल मची हुई है भारतीय मीडिया में और भारतीय क्रिकेट की कॉरिडोर्स में। हाँ, लेकिन जब वो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाए, ऐलान हो जाए, तो इससे तो यही फिर समझ में आएगा मिर्जा साहब कि हम जाहिर है कि खेलेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये मैं भी कह रहा, मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने तुरुप का पत्ता खेला है, लेकिन सिर्फ उनको भारतीय मीडिया को, भारतीय जो आईसीसी में लोग मौजूद हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए। अच्छा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था नादिया, इसलिए कि ना तो पाकिस्तान की किसी के साथ कोई मखासमत थी, ना पाकिस्तान का कोई मसला था। बांग्लादेश के मसले पर हम उनके शाना बशाना खड़े हुए, लेकिन ये मुश्किल है। और आपने सही पॉइंट रेज किया कि टीम का ऐलान हो गया तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम जाएगी श्रीलंका में सारे मैचेस खेलने। तो अब जब टीम की अनाउंसमेंट होती है तो यही वो एक असल मसला है, यानी कि माजी में भी जो वर्ल्ड कप्स में हमने हिस्सा लिया हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, कि सिलेक्शन आप लोग सब कहते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं, कि जब तक वो दुरुस्त नहीं होगी आप जो है वो एक ज़बरदस्त मुकाबले में शामिल नहीं हो सकेंगे या उस तरह का गेम नहीं मज़ाहरा कर सकेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है ये बिल्कुल बेहतरीन चॉइस थी सेलेक्टर्स की? देखिए, एक मुनीर नियाजी का मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। पाकिस्तान हमेशा टीम के ऐलान पर सबसे आखिर में आता है। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि मेगा इवेंट के लिए, और पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं समझता हूं अपने तजुर्बे की रोशनी में पाकिस्तान के पास कोई रेगुलर विकेट कीपर नहीं है। ये उस्मान खान से कीपिंग कराएंगे और ख्वाजा नाफे को इन्होंने रखा हुआ है सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उस्मान खान बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर क्रूशल मैच में जैसे 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है, कोई कैच छोड़ देते हैं, रन आउट मिस हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। फिर दूसरे पाकिस्तान 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहा है नादिया, और उसके अलावा साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, उसके अलावा कप्तान सलमान अली आगा भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का और मिडिल ऑर्डर में कोई मुस्तनद बैट्समैन नहीं है सिवाय कप्तान सलमान अली आगा के, जो पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मिडिल ऑर्डर का मसला है इनके लिए। 5-6 ओपनर्स आपने सेलेक्ट करनी है, और इनके लिए असल मसला जो है विकेट कीपिंग का होगा। अल्लाह करे कि उस्मान खान जो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है वो सही कीपिंग कर सके। तो मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने की वजह क्या बनी? बस ये होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कानून है कि कभी तो वो उनके आंख का तारा थे, उन्हें कप्तान बना दिया था व्हाइट बॉल क्रिकेट का, और कभी वो तारा जमीन पर आकर गिर गया। तो बस वो लाइकिंग में अब नहीं रहे मोहम्मद रिजवान। हालांकि मेरी अपनी राय में आपने सही पॉइंट रेज किया है कि रिजवान का तजुर्बा इस मेगा इवेंट में बहुत काम आता है, और विकेट कीपिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं। अगर उस्मान खान का मवाजना करें रिजवान से तो जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने पता नहीं क्या ब्लंडर किया है, और आप देखें ना, एक सेलेक्टर तो रिजाइन कर गया अजहर अली, और फिर उसके अलावा आकिब जावेद है, असद शफीक है, और अंपायर अलीम डार को आपने सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ है। मुझे जो मेरे जराए बताते हैं कि टीम का इंतखाब माइक हैसन ने आकिब जावेद के साथ मिलकर किया है, और इसमें कप्तान सलमान अली आगा की राय भी शामिल थी। अच्छा, आखिर में एक खबर जो सामने आई जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो जमा पूंजी थी वो एक फ्रॉड की नजर हो गई, और कहीं इन्वेस्टमेंट थी, मुनाफा भी गया और असल रकम भी हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहीं कंप्लेन जो है वो दर्ज नहीं की है। ये असल मामला है क्या मिर्जा साहब? आपको तो खबर होगी। देखिए नादिया, वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तकरीबन 2 अरब से ज्यादा रुपए डूब गए हैं खिलाड़ियों के, और उनको मुनाफा 3 महीने तक मिलता रहा। एक साहब हैं जो बिजनेसमैन है, जो अमेरिका में है, और उनकी कंपनी के एक इश्तिहार में बाबर आजम ने भी काम किया। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ी, और इंजमामुल हक जो साबिक चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने भी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की है, और भी खिलाड़ियों ने पैसे दिए कि हमारे पैसे जो है, और वो उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहे थे कि लालच में आ गए, और लोगों को भी लेकर आ गए कि आप भी दे पैसे। तो आपको पता है ना, डबल शाह वाला एक खेल हुआ था
पंजाब में, तो लगता है यहाँ खिलाड़ियों के साथ एक नया डबल शाह आ गया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन AR के नाम से उसका नाम है, वो अमेरिका में मुकीम है। अब खिलाड़ियों ने कहीं जाकर कंप्लेंट नहीं की, कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि इस मनी को जो है वो वाइट करना चाह रहे थे। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं ना कि आपने कहां से रकम हासिल की, कैसे आपने जमा की, तो पीसीबी के पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है खिलाड़ियों के साथ। अगलों के लिए ये एक मुस्तकबिल के लिए अगर आप देखें तो उनके लिए एक सबक है कि आइंदा लालच मत करना और ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम खिलाड़ियों की मदद करेंगे क्योंकि वजीर दाखिला है, लेकिन खिलाड़ी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना उन्होंने कोई FIR दर्ज कराई अब तक, और वो मामले को दबा रहे हैं। तो ये मामला मंजर आम पर आ गया नादिया, देखें, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। इसका मतलब कि अगर इंक्वायरी कराई गई तो अब, क्योंकि जाहिर है शुबा तो वही होता है कि जैसे आपने भी कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर कहीं उन्होंने अपनी जो इस कंप्लेन है इसे दर्ज नहीं कराया, यानी वो जो असल हकायक हैं वो सामने नहीं लाना चाह रहे, तो फिर तो सवालात उठेंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब वाकई तहकीकात करवा देते हैं तो हो सकता है कि फिर कुछ और ही खेल निकले। बिल्कुल आपने सही कहा। लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के शुकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। एक आदमी ने 40 करोड़ करा दिए जमा, एक आदमी ने 20 करोड़ करा दिए, करोड़ों। सबसे कम पैसे आसिफ अली ने दिए थे 1 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा रहे हो। और इंजमामुल हक जो थे वो तो उन्होंने ही लड़कों को कन्विंस किया और वो ही चाह रहे थे कि लड़कों के पैसे बन जाए। लड़के भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।